بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ شاید آپ سے یہ میری آخری گفتگو ہو۔ وجہ ایسا کہنے کی آگے آپ کے علم میں آ جائے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے فری ہو کر سنیں یہ گفتگو، ورنہ سنیں تو گے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ توجہ نہیں ہوگی، اور توجہ نہ ہو تو سننا نہ سننا ایک ہی برابر ہوا نا، جس کا حاصل کچھ نہیں۔ مجھے احساس ہے آپ کی خدمت میں دیر سے حاضر ہو رہا ہوں، ہو سکے تو درگزر کیجیے گا۔ اب لا الہ، یہی جملہ ہے نا کہ نہیں کوئی معبود مگر الا اللہ، اللہ ہے۔ اب وہ جس سے تم کو انکار کرایا جا رہا ہے، یہ ظاہری بات ہو رہی ہے، باطنی نہیں۔ وہ گویا ہے کیا چیز؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ کوئی خلق معبود نہیں ہو سکتی، کوئی محتاج معبود نہیں ہو سکتا، تو پھر کس سے انکار کرایا جا رہا ہے؟ پھر کون معبود ایسا ہے جس سے انکار کرایا جا رہا ہے؟ بھئی جب اللہ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اس کا ذکر ہی کیا؟ لیکن ہے، اور وہ تمہارے اندر ہی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تمہاری اپنی خواہشات، تمہارا اپنا نفس۔ یہ معبود امکنائی ہے کہ تم اس کی پیروی میں لگے ہو، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو۔ اس کی پیروی نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو، تو تم نے ظاہراً لا کے مفہوم کو پورا کیا۔ اب جب تم اول جملے کے مفہوم کو پورا کرو گے تو دوئم پہ جاؤ گے نا، اور اگر اول کا تم نے مفہوم پورا نہیں کیا تو دوئم کے بھی سارے معاملے میں تم مفسد ہو۔ اب یہ بتائیں کس نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کلمے میں جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ تو تم کر نہیں رہے، بس زبان سے تم نے اقرار کیا۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو انکار کیوں کرایا گیا تھا؟ انکار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی بت کی پوجا سے انکار تھوڑی ہے کوئی، بت تو ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ کچھ پیدا کر پانا، کسی کو کچھ دینا نہ دینا تو بہت دور، وہ تو اپنے اوپر بیٹھی مکھی خود نہیں ہٹا سکتا۔ بت بھی میں نے اپنی خواہش سے بنایا ہے نا، اپنی مرضی سے بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے بت بنایا ہوا میرا ہے، میری خواہش کے مطابق ہے، وہ میں نے اپنے نفس کے اطمینان کے لیے بنایا ہے۔ تو جس نے بنایا ہے اس سے توبہ کرائی جا رہی ہے، اس سے انکار کرایا جا رہا ہے۔ اصل یہ ہے، جب تو اس پر آ جائے گا، اس کی خواہش کو ترک کر دے گا، اپنی خواہش کو ترک کرے گا، اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دے گا، تو بت سے تیرا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا۔ تو اپنے ہاتھ سے پھر بت توڑ دے گا، ہاں وہ باہر والا بھی توڑ دے گا، اپنے اندر والا بھی توڑ دے گا۔ کیوں کہ یہ دوسرا نام ہے یقین کا، کہ تجھے یقین آ جائے کہ اللہ ہے۔ اس کا مطلب ابھی تجھے یقین نہیں آیا اللہ ہے، تو صرف زبان سے کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ اگر تجھے یقین ہوتا اللہ ہے تو پہلے لا کے مفہوم کو پورا کرتا۔ تو ابھی جب تم نے لا کے مفہوم کو پورا نہیں کیا تو تم مسلمان کیسے ہو گئے پورے؟ تم ظاہراً مسلمان ہو گئے، تقلیدی مسلمان جسے کہتے ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں احسانی مسلمانیت، وہ نہیں ہوئی تم میں پیدا۔ حضرت سرمس قلندر جو تھے ان سے کہا گیا کلمہ پڑھو، قاضی نے، انہوں نے کہا لا الہ، انہوں نے کہا اور آگے انہوں نے کہا لا الہ، اس نے کہا وہ کلمہ پڑھو جو کلمہ شرعیت کا ہے، انہوں نے کہا لا الہ، اس نے کہا یہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھو، انہوں نے کہا پھر لا الہ، اس نے کہا یہ واجب قتل ہے، یہ انکار کر رہا ہے کلمے سے۔ اب لے جا کر ان کو قتل کر دیا۔ جب ان کو شہید کر دیا، ان کا سر گرا تو سر کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے 3 دفعہ کلمہ پڑھا سر نے۔ اب وہ اورنگزیب عالمگیر بھی پریشان اور وہ قاضی بھی۔ تو جو ان کا ایک حواری تھا سر کے پاس کھڑا تھا، اس نے کہا حضرت اب کیوں پڑھ رہے ہو؟ سر نے جواب دیا کہ اب مشاہدہ ہو گیا، اب دیکھ لیا۔ تو بات یہی ہے، اصل بات کیا ہے؟ احسان۔ احسان کے 2 حصے ہیں، ایک مراقبہ
اور ایک مشاہدہ۔ مراقبہ اس کا کم تر حصہ ہے اور مشاہدہ افضل تر حصہ ہے۔ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے فرمایا، یا تو اس کو دیکھ رہا ہے ایسا کر، اور ایسا نہیں کرتا تو کم سے کم ایسا کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مراقبہ ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ مشاہدہ ہے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی الا اللہ میں مشاہدے کی، تو پھر کلمہ پورا ہوگا۔ ابھی تو تم نے لا الہ والی ہی بات نہیں مانی، ابھی تو یہ بھی کیفیت پوری نہیں ہوئی کہ تو اپنے نفس سے انکار کرے، اس کی خواہش سے انکار کرے۔ بس یہ ظاہری بات ہے، تو نفس کی خواہش سے انکار کر رہا ہے لا الہ کہہ کے، لیکن ایسا ہے کیا؟ کسی کی زمین دیکھی، مالک نہیں ہے پاس تو قبضہ کر لیا، مالک کے ہوتے ہوئے بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ایسا کرو، ہے نا یہ بات؟ کسی کی رقم کھا جاتے ہیں، کمزوروں پہ اپنی طاقت دکھاتے ہیں، اپنا رعب دکھاتے ہیں، کسی کی بیوی لے کر بھاگ جاتے ہیں، کسی کے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو مروا دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، تو انسان یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا ہی نفس کہہ رہا ہوتا ہے نا یہ سب کچھ کرنے کو، تو پیروی تو اسی کی کر رہا ہے نا۔ تو پھر تو نے خدا اور خدا کے رسول کی پیروی تو نہ کی۔ جب تو علت فاسدہ میں پڑا ہوا ہے تو خدا کے رسول تو علت فاسدہ سے نکالنے آئے تھے نا، خصائل رذیلہ سے۔ اللہ نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، وہ اسی لیے تو بھیجا، لوگوں کو خصائل رذیلہ سے نکالو اور صفات اعلیٰ میں لاؤ۔ تو ان کا مشن تو یہی تھا نا، تو اس مشن سے ہی انکار کر رہا ہے نا، سرین یہ سب کچھ کر کے اور ارادے سے کر رہا ہے۔ ایسا نہیں اچانک تم سے ہو گیا، قصدن کر رہا ہے، اور قصدن کرنا مقصد سرین بغاوت ہے، اور جو سرین بغاوت کرے وہ واجب قتل ہے، یعنی مرتد ہو گیا۔ یہاں ایک اور بھی بات ہے کہ وہ مرتد نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوا تھا تو مرتد کیسے ہوگا؟ وہ تو تھا ہی پہلے سے ہی ایسا، اس کا کفر ہی کب دور ہوا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَيَكْفِرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کفر کر طاغوت کے ساتھ، اور جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ وہ لایا ایمان اللہ پر۔ تو طاغوت کیا ہے؟ تیرا نفس، کوئی پتھر کا بت طاغوت تھوڑی ہے، وہ تو جب چاہے ہتھوڑا مار کے توڑ دے اور جب چاہے مٹی لگا کے بنا لے، لیکن جو اصل طاغوت ہے جو تو ساری عمر نہیں توڑ پاتا، وہ تیرا نفس ہے اپنا، وہ تیری اپنی خواہش ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ظاہراً مسلمان ہو گئے بس، ہاں مگر کلمے کا آخرت میں فائدہ ہوگا ہمیں، یہ بات نہیں کہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کی برکت کی وجہ سے ہوگا سب کچھ، یہاں بھی وہاں بھی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ایک واقعے سے سمجھیے، ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ کی قوم کا، کہ قارون کو جب زمین میں دھنسانے کا حکم ہوا تو فرشتوں نے قارون کو دھنسا دیا۔ جب چوتھے طبق پہنچا وہ تو وہاں کی مخلوق نے دیکھ کر کہا کہ یہ کون ہے شخص؟ ہر طبق کی ایک اپنی مخلوق ہے، اور اس طبق کی مخلوق نے پوچھا تو کون ہے جو اتنے عذاب میں ہے؟ تو اس نے کہا میں موسیٰ کی قوم سے ہوں۔ تو اللہ نے حکم دیا اس کو روک دو اب، اور نیچے کے طبق میں نہ لے جانا اس کو، یہیں اس کا عذاب موقف کر دو۔ تو کہا فرشتوں نے اے ہمارے واحد رب، تو نے تو اس کا عذاب موقف کر دیا؟ کہا ہاں بس باقی جو عذاب دینا ہے یہیں دینا ہے اسی طبق میں، اور نیچے دھنسانے کا عذاب میں نے اس کو معاف کیا، اس لیے کہ اس نے میرے دوست کا نام لیا، اب میں اسے اور نیچے نہیں لے جاؤں گا۔ تو یہ دوست کی نسبت کی بات ہے، اور تم دوست کی نسبت لے رہے ہو نام لے کر محمد الرسول اللہ، تو اس نام کی برکت سے جہنم سے نکال دے گا چلو، لیکن اس سے آگے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا مقصد کچھ اور ہے، تمہاری قیمت کچھ اور ہے۔ دیکھیں یہ جو کائنات بنائی گئی وہ کس لیے بنائی گئی؟
انسان کے لیے پوری کتاب اتری، جتنی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، ان سب کا موضوع انسان تھا، جو قرآن میں آ کے اکٹھے ہو گئے سارے۔ اور قرآن کا موضوع کیا رہا؟ انسان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ کائنات اور جو کچھ کائنات میں بنایا گیا، وہ دنیا ہو، دوزخ ہو، جنت ہو، وہ سب انسان کے لیے ہے، انسان اس کے لیے نہیں ہے۔ سب کچھ انسان کے لیے بنایا نا، جتنی آسائشیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، جتنی اس میں وراثتیں دی گئی، انسان کے لیے دی گئی نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان سب سے قیمتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہیں۔ اور اس کی قیمت کیا ہے کہ اس نے اس کو اپنے لیے بنایا، کہ میں نے انسان کو بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنے لیے۔ تو اس کی قیمت، اس کا مطلب ہے صرف اس کا رب ہے، نہ دنیا ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے، نہ کچھ اور۔ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ انمول ہے سب میں۔ اس کی قیمت بس اس کا رب ہے، اور یہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اور جگہ دوسرے معاملوں میں، کم سے کم میں بھی اور بہتر سے بہتر میں بھی، لیکن جو بہترین ہے قیمت، وہ صرف اس کا رب ہے۔ جب یہ اپنی جان کو اس کے ہاتھ بیچتا ہے تو یہ اس کا دوست ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اب یہ میرے دوست ہیں، اب نہ ان پر یہاں کوئی غم ہوگا، نہ وہاں کوئی غم ہوگا۔ قیامت کا سما کیسا ہوگا؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے ان پر تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب لو چلتی ہے تو کس کو نہیں لگتی؟ اے سی میں بیٹھا ہو جو خاص عنایت ہو جس پر، اسی کو لو کا اثر نہیں ہوتا نا، ورنہ لو میں جھلس رہے ہوتے ہیں سب۔ یا پھر کوئی دیوانہ پھر رہا ہو، آگے سمجھ میں بات؟ یا تو خاص عنایت میں آ جا، یا دیوانہ ہو جا، پھر تجھ پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارادے میں بڑی قوت عطا فرمائی، انسان کے ارادے میں، کیونکہ انسان کا ارادہ ذل ہے، ذل الہی ہے۔ انسان کا ارادہ ذل ہے، یہ حادث ہے اس ذل کا جس پہ وہ قدیم ہے تجلی کا، ارادے کی جو تجلی ہے اس کی۔ اب کیا مسئلہ ہے کہ اس کو اللہ نے بڑی قوت دی ہے، یہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے نا، یہ اپنے ارادے سے پہاڑ کو توڑ دیتا ہے نا یہ بات؟ تو جب اس کا ارادہ مجتمع ہو جاتا ہے نا کسی بات پر، تو وہ قائم ہو جاتا ہے، تو پھر دوسری کسی بھی چیز کا اثر اس پر نہیں رہتا۔ آگے سمجھ میں بات؟ تو جو دیوانہ ہوتا ہے نا، اس کی دو حالتیں ہیں، ایک وہ دیوانہ ہے کہ جو خود ہی سے اختیار کرتا ہے دیوانگی، مطلب کسی مقصد کے لیے، اور ایک وہ دیوانہ ہوتا ہے جس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، تو دونوں کا ارادہ جو ہے مجتمع ہو جاتا ہے کسی ایک بات پر، تو پھر اس پر اثر کسی چیز کا نہیں رہتا۔ عاشق کا ارادہ جو ہوتا ہے بڑا قوی ہوتا ہے، اور اس کی مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا۔ وہ کہتا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی میوہ تماشائے لوے باغ ابھی۔ اور آپ کے ارادے کا کمال یہ تھا کہ جبرائیل ساتھ میں ہیں، اللہ پاک کی مدد ساتھ تھی، جبرائیل اللہ پاک کی بھیجی مدد سے آئے تھے نا، اپنی مرضی سے جبرائیل نہیں آئے تھے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں میری کوئی حاجت ہے، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جبکہ ہم جیسا انسان ہو، ہم کہیں بھئی اللہ کی مدد آئی ہے لے لو۔ تو یہ ارادے کا کمال تھا آپ کے، عشق کا کمال، کہ آپ محجوب نہیں تھے اس وقت، مشاہد تھے اس وقت۔ ہاں، محبت تغیر پیدا کرتی ہے، عشق تغیر نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ کہ وہ ارادہ ایک ہی دفعہ مجتمع ہو چکا ہوتا ہے، اب اس میں تغیر کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اس لیے کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اس پر۔ اچھا، تو یہ بھی بات ہے، یہ کیوں تھا سب کچھ؟ یہ اس لیے سب کچھ تھا کہ یہ سب کچھ رب کرا رہا تھا، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے سب کچھ، بلکہ سب کچھ رب کرا رہا تھا۔ تو اب رب جو چاہے کرا سکتا ہے۔ آپ آگ میں گئے، یہ کمال عشق ہے، کمال محبت ہے اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس کمال پر محبت کرتا ہے کہ اپنے اس فعل کو جو خود کرا رہا تھا، اسے آپ سے منسوب کر دیا کہ تم کر رہے تھے یہ تو سب کچھ۔
جیسے چھوٹی بیٹی نے اگر ہانڈی میں چمچ ہلا دی تو ماں کہتی ہے آج کھانا میری بیٹی نے بنایا ہے، اس کی خوشی کے لیے۔ وہ حال تھا، وہ کمال تھا اللہ کی محبت کا اس وقت۔ اور آپ سے یہ منسوب بھی اس لیے کرنا تھا تاکہ مقام ابدیت کا راستہ کھولا جائے۔ اللہ پاک سب کے لیے تو نہیں کرے گا۔ کمال ابدیت کا راستہ کھولنا اس معاملے کو ابد کی طرف منتقل کرنا تھا، کیونکہ رب کا کمال یہی ہے کہ وہ جو چاہے اپنے پاس رکھے اور جو چاہے منتقل کر دے۔ اس کا اختیار ہے، مالک ہے نا بھائی۔ جو کسی چیز کا مالک ہے، آپ ایک گاڑی کے مالک ہیں، آپ کہتے ہیں اب تک یہ میری تھی، لو اب تمہاری ہوئی، یہ میں نے تمہیں دی، آپ مالک کو آپ نے کہہ دیا اس کی ہو گئی۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے اس کو کیوں دے دی یا اس کی کیسے ہو گئی؟ تو یہ ہے ملکیت، وہ مالک ہے، ملک تھا اس کا، اس نے ابدیت کی طرف اس کو منتقل کر دیا۔ اور ابدیت کی طرف منتقل کرنے سے مراد یہ ہو گئی کہ پھر وہ اولیاء اللہ کے لیے راستہ کھول دیا۔ جو راستہ کھولنا تھا وہ کھول دیا اس نے اس ذریعے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب کیا ہے کہ ڈھونڈنے سے خدا نہیں ملتا کسی کو۔ یقین نہیں آ رہا تو آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں اگر کسی کو ملا ہے تو۔ دیکھیں، نہ آپ اپنی مرضی سے معراج پر گئے تھے اور نہ کبھی آپ نے خواہش کی تھی۔ کمال بات یہ تھی کہ آپ کا عشق اس کمال پہ تھا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی کا یہ ابدیت کا کمال تھا۔ آپ کا عشق اس کمال پہ تھا کہ جو چیز سامنے ہو اس کو دیکھنے کہاں جائے آدمی۔ تو ہوا نہ ڈھونڈنے والا بے وقوف، جو سامنے ہو اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ تو اپنے سامنے اسے نہیں دیکھ سکا تو ڈھونڈنے سے تجھے مل جائے گا۔ کوئی چیز ڈھونڈنے میں کسی کا رجحان بڑھانے کے لیے چلو یہ بات کہہ لیں، مگر ڈھونڈنے سے خدا نہیں ملتا۔ خدا ملتا ہے خدا کو پہچان لینے والے کو۔ کہتا ہے نا کہ میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ سامنے نہیں دیکھ سکے تو اسے ڈھونڈنے بھی مت نکلنا، ڈھونڈا تو اسے جاتا ہے جو سامنے نہ ہو۔ اب جب مالک بلائے کہ بھئی آ جا اب تو وہ مالک کی مرضی ہے، پھر وہ بھی حجت تمام کر دے۔ تو مالک نے حجت تمام کر دی، وہ کمال عطا کیا کہ اس کمال کو معجزے میں تبدیل کر دیا کہ معراج ایک ایسا معجزہ ہو گیا کہ جو نہ پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ بعد میں کسی کو حاصل ہوگا، انفرادیت ہو گئی۔ اب کیا ہے کہ عوام الناس کے لیے ایمان افضل ہے اور عارف کے لیے عشق افضل ہے۔ عام عوام جو ہے اس کے لیے ایمان اس لیے افضل ہے کہ وہ اس تک پہنچتے ہیں، ان کی رسائی وہیں تک ہے، وہ ایمان ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے ایمان افضل ہے۔ اور عارف کا ایمان ہی عشق ہے تو اس کے لیے وہ افضل ہے، اس کا عشق ہی ایمان ہے، وہ مشاہدے پہ ہے اس کا ایمان۔ تمہارا ایمان مشاہدے پہ ہے نا مراقبے پہ؟ تقلیدی ہے کہ سن سن کے ہے، عارف کا سن کے تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ تو جو تقلیدی ایمان ہے وہ اس درجے کے ایمان کے مطابق ناقص ہے۔ ایمان جو ہے وہ ایمان کامل ہے جس کو عشق کہتے ہیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ مرتبہ احسان ہے وہ۔ اب کیوں سرمت نے اپنا سر کٹوا لیا لیکن لا الہ سے آگے نہیں بڑھے کہ وہ اپنے حال کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ عارف پہ حال وارد ہوتا ہے، عوام پہ حال نہیں ہوتا۔ عام لوگ کال کے تحت ہوتے ہیں اور عارف حال کے تحت، اور جو حال کے تحت ہوگا وہ اپنا حال نہیں بدل سکتا خود۔ اب جیسے کہ کسی انسان کو بخار ہو جائے تو عام حالت سے اس کی حرارت بڑھ جاتی ہے نا، اب وہ حرارت خود کم کر سکتا ہے اپنی؟ نہیں کر سکتا، اسی حال میں رہے گا جب تک کسی دوا کے ذریعے نہ اتر جائے، وہ اس کا ٹائم پیریڈ پورا نہ ہو جائے۔ عوام الناس کال پہ ہیں، ان کے لیے کال والا ایمان ہی بہترین ہے، اور جو عارف ہے وہ حال پہ ہیں، حال والوں کے لیے حال والا ایمان ہی بہترین ہے۔ جیسے کہ گوشت کھانے والے جانوروں کو گھاس نہیں کھلائی جا سکتی اور گھاس کھانے والوں کو گوشت نہیں۔ گوشت کھانے والے کو گھاس کھلاؤ گے تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، اور گھاس کھانے والے کو گوشت کھلاؤ گے تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اللہ پاک سب کو حال نہیں دیتا،
کال سب کے لیے ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سے ہی، عرفان محبت عام نہیں۔ بات آئی نا سمجھ میں؟ تو جو تقلیدی ایمان ہے یہ فیضان محبت ہے، یہ عام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی کو معراج میں فرمایا نا کہ اے نبی، ہم نے 3 طرح کی بات کی آپ سے، یا 3 طرح کے علم عطا کیے آپ کو۔ ایک وہ جو آپ عوام الناس میں جا کے کہیں، لوگوں میں، ایک وہ جو آپ خاص لوگوں میں جا کے کہیں، ایک وہ جو میرے اور آپ ہی کے درمیان ہے بس۔ تو یہی ترتیب ہے آگے۔ اب صوفیہ کو روکا گیا ہے کہ یہ بے باک نہ ہوں۔ کیوں؟ کہ اگر وہ لوگ بے باک ہو جائیں گے نا تو عوام گستاخ ہو جائے گی۔ جیسے کہ اب وہ معرفت کی بات ہے کہ تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، تو کیا ہوا؟ بے نمازی کہنے لگے تیری تو 5 وقت کی ہے، میری ہر وقت کی ہے۔ یہ معرفت کی بات عوام الناس سے کی تو عوام الناس یعنی لوگوں نے 5 وقت کی بھی پڑھنی چھوڑ دی۔ اب جنہوں نے یہ بات کہی تھی تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا وہ 5 وقت والی سے فارغ ہو گیا۔ وہ 5 ویلے تو اساس ہے، اس کی بنیاد ہے۔ باقی جو ہر وقت ہے وہ اس کا فائدہ ہے۔ اس کی ایک ظاہری مثال ہے کہ اب اگر تم ظہر کی نماز پڑھو اور تم عصر کا انتظار کرو کہ اسی وضو سے پڑھوں، تو جتنی دیر تم ظہر سے عصر کے درمیان رہے عبادت میں رہے، اور اب اگر عصر سے مغرب کا انتظار کیا، مغرب سے عشاء کا، عشاء سے فجر کا کیا، تو ہر ویلے ہو گئی، ہر وقت میں عبادت میں رہے۔ ہر وقت والے کی 5 وقت کی تو اساس ہے، بنیاد ہے اس کی۔ اب جس نے بنیاد ہی اکھاڑ کر پھینک دی وہ پھر ویلا ہی ویلا ہو گیا، تو اب اس کے پاس کیا رہ گیا؟ تو یہ راز کی باتیں سمجھنے والی ہوتی ہیں، اسی لیے عام لوگوں سے کرنے کو منع کیا گیا۔ مطلب کچھ اور ہوتا ہے، وہ سمجھ کچھ اور لیتے ہیں۔ ایک ولی اللہ، آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا، یہ بڑی کمال بات ہے جو بتانے لگا ہوں، کیونکہ ہر کا ایک راز ہے اپنا، اور وہ اپنی حد میں ہے اس راز کی وجہ سے، اور جب راز فاش ہو جائے تو حد ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ تو بات کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ میرا ملک بڑا ہے خدا کے ملک سے، تو 1000 فتوے لگ گئے۔ آپ کے مریدوں نے کہا حضرت اس کی وضاحت کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ فتوے لگ رہے ہیں آپ پہ۔ آپ نے کہا اچھا، تو پھر 1000 ہونے دو پورے۔ جب وہ 1000 پورے ہو گئے تو پھر مریدوں نے کہا حضرت اب تو 1000 پورے ہو گئے، اب تو بول دیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی ملک میں ہوں اور میرا ملک خدا ہے، تو کس کا ملک بڑا ہوا؟ آئی سمجھ میں بات؟ اور جیسے ایک اور بات ہے، امام غزالی نے ایک لفظ لکھ دیا تھا اپنی کتاب میں، پھر وہ نکال دیا گیا۔ لکھا کہ ایسی امت اب خدا بھی دوسری پیدا نہیں کر سکتا، تو اس پہ اب بڑے فتوے لگ گئے۔ لیکن انہوں نے کہا اگر اللہ اس سے بہتر کوئی بنانا چاہتا تو اپنے حبیب کو اسی میں لاتا۔ ان کی نیت کچھ اور تھی، ان کی وہ عشق محبت کی نیت تھی، لیکن عوام نے کچھ اور سمجھا اس کو، کہ خدا کی قدرت پہ متریز ہو رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا رب سے کچھ۔ بات آئی نہ سمجھ میں؟ آپ جنہیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میرے پیر و مرشد ہیں، میرے دادا مرشد پاک، اور میری کوشش یہی رہی ہے کہ ہاتھ میں آپ کے بھی ان کا دامن ہو۔ اور ایسا کیوں؟ آپ اسکرین پر یہ پڑھ ہی لیں خود ہی۔ میری کوشش یہی رہی آپ کو ان تک لاؤں، اور ان سب ولی اللہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن تھمائیں۔ ان کی باتیں کر رہا جو ڈھونگی بابیں ہیں ان سے بچ کے ہی رہنا چاہیے، وہ آج کل فتنہ ہے۔
خود بھی جہنمی ہیں اور لوگوں کو بھی جہنمی کیے جا رہے ہیں۔ علم نہیں رکھتے لوگ، بس دراصل لوگوں میں دین کے علم کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ ان ڈھونگی بابوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور خود کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ جو سچے ولی اللہ ہیں نا، ان سب کی کوشش بس آپ کو اللہ تک پہنچانے کی ہوتی ہے، اور وہ کیسے کہ آپ کے ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھمائیں، اور سب جو ولی اللہ ہیں نا، بڑے سے بڑے، ان سب کی ڈوریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہے ہمیں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں، اور آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی کوشش ہے ہم اپنے خالق، اپنے مالک تک پہنچیں، اپنے رب کو پہچانیں، اپنے اللہ نبی کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ امید ہے اس دنیا میں ملی کچھ وقت کی زندگی کو آپ ان کچھ وقت کی دنیاوی خوشیوں کی بجائے اپنے اللہ نبی کی فرما برداری کو ترجیح دیں گے، خود کو اپنے اللہ نبی کی محبت میں رنگیں گے، ان کی فرما برداری کر کے اس چھوٹی سی زندگی میں۔ باقی ہمارے خالق نے ہمیں کچھ یوں بنایا ہے کہ ہم چاہے تو حق کی راہ پہ چلیں، چاہے نہ۔ جس راہ کو چنیں گے، جس راہ پہ چلیں گے، سلا آگے اسی کا پائیں گے۔ یہ جو میرے دادا مرشد پاک ہیں نا، یہ علم کا منبع ہے، منبع۔ یوٹیوب پر ان کا چینل ہے روحانی جواہر کے نام سے۔ اگر آپ علم کے خزانوں سے، علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ان کے چینل پہ جا کے ان کی ویڈیو دیکھا کریں، ان کی گفتگو سنا کریں۔ اگر آپ کو دین اسلام کے علم کی دولت سے مالا مال ہونا ہے تو لوگ بڑی بڑی ڈگریز علم کہاں سے کہاں تک کیے بیٹھے ہیں، مگر جس کے پاس دین اسلام کا علم نہیں نا، وہ خالی کا خالی ہی ہے، اس نے تو پھر کچھ حاصل نہیں کیا علم تو۔ میرے یہ دادا مرشد پاک بہت بڑی ہستی ہیں، عارف ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ علم کا سمندر ہیں یہ۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ جانیں گے کہ جو میں نے ان کے بارے میں کہا وہ کم ہے کس قدر۔ اور یاد رکھیے گا، یہ یوں ہی نہیں کہا گیا کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جسے جو کچھ مل رہا ہے نا، وہ اللہ پاک اپنے پیاروں کے وسیلے اور اپنے پیاروں کا صدقہ ہی عطا کر رہا ہے۔ ڈائریکٹ کوئی اللہ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ڈائریکٹ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں نہیں اتاری، تو اور کوئی پھر کیا اوقات رکھتا۔ جن لوگوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، وہ جو واقعہ ہوا تھا، کیا اس سے کچھ سمجھ نہیں رکھتے تم؟ اللہ پاک اگر ڈائریکٹ ہی دیتا تو اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے نبی کیوں بھیجے ہدایت کے لیے لوگوں کی؟ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں کے بیچ پھر کیوں جانے دیا ہدایت کے لیے؟ ڈائریکٹ ہی اللہ پاک عطا کرتا ہوتا تو ان ظالموں کے مارے گئے پتھروں والے درد سے گزارتا اپنے محبوب کو۔ کیا عقل سمجھ نہیں رکھتے ہو تم؟ جھکو صرف اللہ ہی کے آگے، مانگو صرف اللہ ہی سے، مگر اتنی اوقات نہیں ہے ہماری کہ ہم اللہ سے اس کے پیاروں کا صدقہ مانگے بنا، اس کے دوستوں، اس کے پیاروں کے وسیلے بنا ہم اللہ سے کچھ حاصل کر لیں۔ کبھی بھی اتنی مت سمجھیے اوقات اپنی۔ اگرچہ پاس آپ کی دولت کی طاقت ہے، کسی کرسی کی طاقت ہے، عہدے کی، یا کہ جسمانی طور پہ آپ بہت طاقتور ہیں، اور آپ کے سامنے کوئی کمزور ترین انسان ہے، وہ دنیا کا ہی کمزور ترین انسان کیوں نہ ہو، اسے کسی بھی طرح کمزور سمجھ کر تکلیف دینے کا خیال بھی آئے تو بس اتنا یاد رکھنا، وہ تو آپ کے آگے جتنا بھی کمزور سہی، مگر اس کا خالق و مالک، اس کا رب کسی کے آگے بے بس نہیں۔ یاد رہے، وہ کسی کے آگے کمزور نہیں، وہ سب سے تکتور ہے، اور وہ رب تعالی تکلیف دینے والوں سے خوب بدلہ لینا جانتا ہے، کیا ہی بہترین بدلہ لیتا ہے، بہت سخت۔ لوگوں کی تباہی کا باعث ایک اور سوچ بھی بنتی ہے
اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ ہیں، عالم ہیں، چاہے آپ دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم رکھنے والے انسان سے ہی علم، اور آپ کے سامنے کوئی جاہل انسان ہے، دنیا بھر کا وہ جاہل ترین انسان ہی کیوں نہ ہو، یاد رہے ایسے انسان کو بھی آپ خود سے کم نہ سمجھیں۔ اب ایسا کیوں ہے بھلا بتائیے؟ اب وہ اس لیے کہ جناب آپ کو کیا پتہ وہ اپنے کس عمل سے آپ سے زیادہ قریب ہو اپنے رب کے۔ بات آئی نا سمجھ میں؟ علم حاصل کریں، مگر کچھ علم آ جانے کے بعد کسی کو خود سے کم تر سمجھنے کی بھول نہ کریں، ورنہ یاد رہے جو زیادہ قریب ہے اپنے رب کے اس کی فوراً سنی جائے گی۔ جسے آپ بہت زیادہ علم ہونا سمجھتے ہیں نا، سمجھ لیں وہ دراصل کچھ میں ہی آتا ہے۔ جن پر اللہ پاک نے علم کے دروازے کھولے ہیں نا، وہ جانتے ہیں میں یہ کچھ بھی بہت زیادہ کہہ گیا ہوں۔ اس بات کی درستگی اب آپ اس بات سے لے لیں کہ آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کا دروازہ ہیں۔ اب آپ سمجھے نا، وجہ کائنات آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے خود کو علم کا شہر کہا، پھر علم کا ملک کیا ہوگا، اور اس کا خالق و مالک وہ ہمارا رب، اس کا علم کیا ہوگا۔ اب میرے پاس وہ زبان، وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے میں اپنے رب کی شان بیان کر سکوں۔ انسان کو جہالت سے نکالنے کے لیے جو علم دنیا میں بھیجا گیا ہے نا، وہ علم کی ایک بوند ہے، ایک قطرہ ہے، اور دیکھ لیجئے اتنے سے ہی انسان کہاں سے کہاں جا پہنچا۔ مگر اس کا اصل مقصد اپنے رب کو پہچاننا ہے، اور جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو سب جگہ دیکھ لیا، ہر شے میں۔ آپ سے ایک عرض ہے، دین اسلام کا علم حاصل کریں، اور اپنی نسلوں کو بھی دین اسلام کا علم دلائیں، ان کی تربیت کریں دین اسلام کے مطابق۔ اس متعلق اگرچہ آپ کو سخت فیصلہ ہی کیوں نہ کوئی لینا پڑے، مگر انہیں دلائیں یہ علم، اور یاد رہے اسکول بھیج دینے سے اور قاری کے پاس گھنٹہ 10 منٹ بھیج دینے سے، تھوڑا سا قرآن پڑھ لینے سے ایسے دین اسلام کا علم نہیں آ جاتا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ تربیت سے آتا ہے دین اسلام کا علم، اور انہیں تعلیم بھی دلوائیں اس متعلق، ایسی جگہ انہیں تعلیم دلوائیں جہاں انہیں ان کے دین سے جوڑا جائے، اچھے مدرسوں کی تلاش کریں اور وہاں ان کو ایڈمیشن دلوائیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے ابو جو ہے نا، انہوں نے ہر سال 2 سال بعد ہمارا مدرسہ چینج کروایا ہوتا تھا، اور سب کہتے تھے آپ کیا کرتے رہتے ہیں بیٹوں کی زندگی کے ساتھ۔ ہمیں بھی نا برا لگتا تھا کہ ہمارے سال ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ، تو لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ان کا مقصد، وہ وجہ کیا تھی۔ اپنے دین اسلام کا جو علم ہے نا، اس کی سمجھ بوجھ، یہ جو میں نے زیادہ پائی ہے نا، اپنی تربیت میں ہی پائی ہے، اپنے والدین کی تربیت، انہوں نے تربیت اس طرح کی۔ اب انہوں نے ایسا کیسے کیا؟ کیونکہ ان کے پاس یہ تھا تو انہوں نے ایسا کیا نا۔ تو اسی لیے آپ کے اپنے پاس بھی دین اسلام کا علم ہونا چاہیے، تو ہی آپ اپنی نسل کو اصل دولت سے مالا مال کریں گے، جو اسے دونوں جہان میں کامیاب بنائے گی۔ اور پتہ ہے جب میری زندگی میں مرشد پاک آئے تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے اب میں کمپلیٹ ہوا ہوں۔ تربیت تو جیسے اب میری شروع ہوئی، میرے والد محترم کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، ان کی نصیحتیں قدم بہ قدم ساتھ ہوتی ہیں، ساتھ دیتی ہیں، بھٹکنے نہیں دیتی، رہی کہیں کسر مرشد پاک کی زندگی میں ہونے سے نکل گئی۔ پتہ ہے جی، انسان سچ کو قبول کرنا مشکل ترین عمل سمجھتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر اس بات کی گہرائی میں آپ کو خود ہی جانا ہوگا۔ آپ سے ایک عرض ہے، یاد رکھیں
آپ کچھ بھی ہیں سمجھ لیں، وہ بس آپ اپنے لیے ہیں، اور ٹائم ہی پہ سمجھ لیں۔ خود سے کسی کو بھی کمتر سمجھنے کی بھول نہ کرنا۔ آپ یہ تو سمجھ چکے ہیں نا، کوئی جانے اپنے کس عمل سے آپ سے زیادہ قریب ہو اپنے رب کے۔ مجھے امید ہے اس دنیا میں ملی اس 4 دن کی زندگی کو آپ 4 پل کی خوشیوں کے لیے اپنے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں نہیں گزاریں گے۔ امید ہے میری کسی بات نے آپ کا دل نہیں دکھایا ہوگا۔ ایسا اگر ہوا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، پلیز ناراض نہ ہوئیے گا۔ میرے ساتھ آپ کا سفر اب ہوا ختم، اب اس سے آگے میں آپ کو نہیں لے جا سکتا۔ میں نے آپ کو پلیٹ فارم بتا دیا ہے، اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں دین اسلام کا، تو میرے یہ دادا مرشد پاک جی جو ہیں ضرور ان کی سنیں سمجھیں۔ میرے مرشد پاک فرمایا کرتے ہیں، اونچا اونچا ہر کو چلے نیچا چلے نہ کو، اونچا اونچا ہر کو چلے نیچا چلے نہ کو، نیچا چلے وہ جو اونچے گھر کا ہو۔ اپنا اور اپنے رب کی باقی خلق کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔